صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات ایک خطیب کے لیے، ایک ممبر پر آنے والے ذاکر کے لیے دشواری یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر سن و سال، ہر شعور اور ہر علم اور لا علمی والے افراد کے درمیان ایسی گفتگو کرنا ہوتی ہے جو سب تک پہنچ جائے. یہ ایک مستقل زحمت. پھر اس کے بعد کچھ عادتیں ہیں ہماری جن سے کچھ زحمتیں اور بڑھتی ہیں خطیب کی. مجھے آج 5واں یا 6واں دن ہے گفتگو شروع کرتے ہوئے. میرا 50% سننے والا مجمع تو میری گفتگو کے 50% گزرنے کے بعد آتا ہے، اور جو 50% پہلے آتا ہے اس میں سے اس کا 50% میزبان کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. صرف 25% مجمع وہ ہے جو مستقل آتا ہے. اب میری دشواری یہ ہوتی ہے کہ جو روز نئے آ رہے ہیں ان کو کل کی باتوں سے جوڑوں کیسے، اور جو بعد میں آ رہے ہیں ان کا انتظار کر کے ان کا وقت کیسے ضائع کروں، اور ان کے سامنے باتیں کہنا شروع کر دوں تو جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا باتیں کر رہا تھا. لیکن بہرحال جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں گے، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی زندگی میں ہم کی روشنی میں ہماری زندگی، اس عنوان کے تحت گفتگو شروع کی گئی ہے، اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ اہم اور نمایاں پہلو جس کا اقرار کفار مکہ کو بیک زبان ہو کے کرنا پڑا تھا. سب کو ایک ساتھ کہنا پڑا تھا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے. ہم اس جملے کو بڑی آسانی سے دہرا دیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پیغمبر نے جب یہ سوال کیا ہے اہل مکہ سے تو اس وقت تک انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، وہ نبوت کا پیغام تو نہیں دیا تھا. اس سوال و جواب کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. اس سے پہلے نہ نبی کی حیثیت سے اپنے کو پہچانوایا، نہ رسول کی حیثیت سے پہچانوایا. مکے والوں کے درمیان پیدا ہوئے، انہی کے درمیان پلے بڑھے،
انہی کے درمیان جوان ہوئے، انہی کے درمیان اس عمر تک پہنچے، تو مکے والے تو انہیں اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اور جیسے سب ان کے درمیان ہیں اسی نگاہ سے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اگر آپ توجہ دیں تو اس کافروں کی طرف سے جو جواب ملا ہے اس کی قیمت کا اور اندازہ کر سکتے ہیں۔ 40 سال حضور نے گزارے ہیں ان کے درمیان۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے آئے ہوئے ہیں کتنے دن ہوئے؟ آپ کو تو خیر لگ رہا ہوگا برسوں سے مسلط ہیں، لیکن مجھے ابھی آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ دن ہی زیادہ ہوئے ہیں۔ زبان میں ذرا پرانی زبان میں کہا جا سکتا ہے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، لیکن ایک جمعہ نہیں گزرا ہے، 5-6 گزر گئے ہیں، 5 تو گزر ہی گئے ہوں گے۔ خیر تو مجھے زیادہ سے زیادہ 1-سوا مہینہ ہوا ہے۔ آپ میرے بچپن سے میری اس عمر تک مجھے نہیں جانتے تھے تو لوگوں کو چھوڑ کے، لیکن آپ نے مجھے بلایا کس لیے؟ یہ سمجھ کے کہ یہ دین کے خدمتگار ہے، گزار ہے، مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، یہ ہمارے لیے آئیں گے، یہاں نماز قائم ہوگی، مجلس ہوگی، دوسری دینی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو آپ نے مجھے اچھا سمجھ کے بلایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دھوکہ ہو گیا آپ کو، آپ نے مجھے اچھا سمجھ کے بلایا ہے، لیکن ابھی صرف 1 مہینے میں آپ کے درمیان رہا ہوں۔ میرا بچپن آپ نے نہیں دیکھا، میری نوجوانی نہیں دیکھی، میری جوانی نہیں دیکھی جس میں لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب میں عمر کی ڈھلان پہ آ گیا ہوں، عمر پختہ ہو چکی ہے، آدمی کو موت کا تصور ہونے لگتا ہے، خوف خدا بڑھ جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے لگتا ہے، سدھارنے لگتا ہے، نوجوانی اور جوانی کی لغزشوں اور لاپرواہیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگتا ہے، سنبھل کے زندگی بسر کرتا ہے۔ میری عمر 55 سال ہو گئی ہے، تو میں اس منزل میں ہوں جس میں آدمی سنبھل کے جیتا ہے، اور یہیں پہ اپنے ہم عمر بھائیوں کو اور بہنوں کو ایک حدیث، ایک روایت بھی سنا دوں کہ 40 سال تک پروردگار عالم خطاکار کی خطا سے درگزر کرتا رہتا ہے، معافی مانگ لی چھوڑ دیا، معافی مانگ لی چھوڑ دیا، معافی مانگ لی چھوڑ دیا، لیکن 40 سال کے بعد بھی اگر آدمی اپنی غلطیوں پہ ڈٹا رہے تو پھر اب وہ رعایت ختم ہو جاتی ہے، وہ کنسیشن ختم ہو جاتا ہے، اور اب ہوتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں، اب بھی انہی حرکتوں پہ آ رہا ہے تو اب اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کی سب خطائیں لکھتے چلے جاؤ۔ لہذا ہم سب کو، میں اپنے بچوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نوجوانی میں جو چاہو کرو توبہ کر لو، نہیں، جو چاہو کرو توبہ کر لو کہ نیت سے جو برائی کرتا ہے اسے توفیق توبہ نہیں ملتی۔ جو یہ سوچ کے توبہ کر لیں گے برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اسے توفیق توبہ نہیں ملتی۔ جو نفس کے دباؤ میں، حالات کے دباؤ میں شیطنت کا شکار ہو کے کوئی غلطی کر بیٹھے اور پھر شرمندہ، اسے توفیق توبہ ملتی ہے۔ فرق یاد رکھیے گا، یہ امید کر کے کہ ہم توبہ کر لیں گے، یہ گناہ کرنا اور ہے، اور گناہ کر کے مایوس نہ ہو اس لیے توبہ کرنے کی امید لگا کے بخشوا لینے کا خیال رکھنا یہ اور ہے۔ تو بہرحال ایک عمر گزرنے کے بعد آدمی ایک مضبوط زندگی بسر کرنے لگتا ہے، سنبھل کے چلنے لگتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کھاتے پیتے تھے، اب لاپرواہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سب یہاں روزانہ افطار کے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ جوان کیسی بے باکی سے اگرچہ وہ باہوش ہو گئے ہیں، انہیں خیال ہے کہ اگر آج زیادہ کھا لیں گے تو کل نہیں ملے گا۔ ہم سے اکثر جب کوئی کہتا مولانا بہت تھوڑا سے کھایا، ہم نے کہا پہلے کھا چکے، جب اپنا حصہ پہلے کھا لیا تو اب ادھر کم کھائیں گے تبھی تو لمبی زندگی چلے گی، ورنہ جس دن روزی ختم اس دن زندگی ختم۔ تو اگر زندگی بڑھانا ہے تو روزی کو بچا کے رکھنا ہے، پہلے کھا لیا تو اب کم کھا کے چلنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا شروع سے کھاتے تو لمبی زندگی ہوتی۔ آپ اس بات کو مذاق نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں جو ہلکی غذا پہلے دن سے کم کھا کے چلتے ہیں ان کی زندگی لمبی چلتی ہے، اس لیے کہ زندگی اس دن ختم ہوتی ہے جس دن روزی ختم ہو جاتی ہے۔ روزی ہم چڑیوں کو کھلا کے ختم کر دیں، روزی ہم کوڑے دان میں پھینک کے ختم کر دیں، روزی ہم ضائع کر کے پھینک دیں، روزی ہم پلیٹ میں بہت سا ہوس میں نکال کے چھوڑ کے پھینک دیں، یہ ہم اپنی روزی پھینک رہے ہیں۔ روزی کم کرتے جائیں گے زندگی گھٹتی چلی جائے گی۔ سلوات کا تو میرے عزیزوں 50-55 سال کی عمر میں آدمی سنبھل کے چلنے لگتا ہے، جوانی اور نوجوانی کی لغزشیں، لاپرواہیاں، لاؤبالی پن، حرکتیں سب چھوٹ جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں یا کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ وہ بدنصیب ہے، مجھے
فکرے یاد آتے ہیں. شاید آج جس بات کو کہنے آیا تھا وہ تو کہنے کی نوبت ہی نہیں ہوگی, وقت پہلے ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بھی سیرت ہی سے متعلق ایک جملہ ہے. روایات کا ایک فقرہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ جوان پسند ہے جو بوڑھوں جیسی زندگی بسر کرے. اب بوڑھوں کی زندگی کیسی ہوتی, جوان کی کیسی ہوتی, خود ہی بیٹھ کے ملا لیجیے گا. اور اللہ کو وہ بڈھا سخت ناپسند ہے جو جوانوں سے جیسا بن کے رہے. اب نہیں کہیے گا سبحان اللہ ہوا. اب یہاں میں نے بوڑھا بھی نہیں کہا, بڈھا کہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے جس جگہ پہنچایا ہے آدمی اس طرح کی زندگی بسر کرے, اس طرح کی متانت, اس طرح کی. اب نزدیک آ گئی ہے, تھوڑا وقت تلاوت کے لیے نکالو, کیا دن بھر ٹی وی پہ بیٹھے ہو, اب سب شوق پورے کر چکے, اب تو خمس نکال دو, کیا ناک کی طرح خزانے پہ بیٹھے ہو, تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے, بچے تمہارے اس پر عیش کریں گے, تم حساب دو گے. فکرے روایات کے ہیں سارے کہ پچھتائے گا وہ دولت والا جو اپنی دولت میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے چلا جائے گا. خمس نہیں نکالا, چھوڑ گیا اولاد کے لیے, یا لائق یا نالائق. لائق اولاد ہے, اس نے اسی سے نکال خیر کی ہے, وہ اسی دولت پہ جنت جائے گا, یہ اسی کا واجب چھوڑ کے جہنم جائیں گے. ابا جان کڑی لگ رہی نا, میں بھی خود ابا جان ہو چکا ہوں, میں اس منزل میں نہیں ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اگر وہ نالائق اولاد ہے تو وہ دنیا میں اس سے عیش کرے گا اور اس کی سزا ان کو ملے گی. تو میرے عزیزو, مالک یہ چاہتا ہے کہ جوان تو ایسی اچھی زندگی بسر کرے جیسے آدمی بڑھاپے میں آ جاتا ہے, لیکن اللہ کو وہ بوڑھا پسند نہیں ہے جو جوان بن کے رہے. اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کسی خطاب لگانے پر, یا یہ مستحبات ہیں شریعت کے, اس کی شریعت ہدایت دیتا, میں اس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جوان اور بوڑھے کی زندگی کے جو اسٹائل ہیں, جو طرز الگ الگ ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. جو مستحبات حیات ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو آداب زندگی ان کی بات نہیں. میں پھر پلٹ کے آؤں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضور پیدا ہوئے کفار میں, حضور پلے بڑھے ان کے درمیان, بچپن گزرا, نوجوانی گزری, جوانی گزری, 40 سال کی عمر تک آ گئے, اور اس پوری لمبی زندگی کو انہی کفار کے درمیان گزار کے پوچھا کیسے پایا, تو جواب کیا ملا, سچا پایا, ایماندار پایا. آپ نے میرا بچپن نہیں دیکھا, میری نوجوانی جوانی نہیں دیکھی, میری لغزشیں نہیں دیکھی, میری خطائیں آپ کے نہیں, میرے گناہ آپ کو نہیں معلوم, میں کوئی معصوم نہیں ہوں, میرے گناہ ہو سکتا آپ سے زیادہ ہوں, مجھے نہیں پتا میرے عزیزوں. مگر آپ نے مجھے اچھا آدمی سمجھ کے بلایا, احترام کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سب کے بعد کہ آپ نے مجھے اچھا آدمی سمجھ کے بلایا ہے, اور جیسا ایک اچھے آدمی کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے ویسا آپ میرے ساتھ کرتے ہیں, اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں, لیکن کیا مجھ میں یہ ہمت ہے کہ میں 1 مہینہ خالی یہاں آپ کے بیچ میں گزار کے آپ سے پوچھوں مجھے کیسا پایا؟ نہیں, مجھ میں ہمت نہیں. اور میں پوچھ لوں گا تو مجھے جواب سننے کو ملے گا, مولانا آپ کو کچھ اچھا پایا تو کچھ برا پایا, آپ نے یہ کمی پائی, آپ تلخ بہت ہیں, آپ کی زبان بہت تند چلتی ہے, آپ یہ لمبی کر دیتے ہیں بات, آپ غصہ کر دیتے ہیں. تو 100 عیب اس 1 مہینے میں میرے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں. مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ سکوں آپ نے اس 1 مہینے میں جہاں میں مولانا بن کے رہا ہوں, جہاں میں عادل بننے کی کوشش بن کر کے رہا ہوں, جہاں میں امامت کے فرائض ادا کر کے اس کے فرائض ادا کرنے کی کوشش کر کے رہا ہوں, جہاں میں منبر پہ خطیب بن کے آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اس کے تقاضوں کو پورا کر کے منبر پر آؤں, نہ مجھ میں پوچھنے کی ہمت نے مجھے کیسا پایا, اور اگر میں پوچھ لوں تو مجھے سچائیاں سننے کو مل جائیں گی. کیسے عظیم کردار کا تھا وہ پروردگار کا بھیجا ہوا رسول اور نبی, جس نے بچپن ان کے درمیان گزارا, نوجوانی ان کے درمیان گزاری, جوانی ان کے درمیان گزاری. اگر ایک لفظ بھی ہوتی تو سننے کو مل جاتا, ہم نے تم میں یہ کمی پائی, یہ عیب پایا, یہ خرابی پائی, مگر ہر طرف سے جواب مل رہا تھا, ہم نے تو تم کو سچا پایا ہے, ہم نے تو تم کو امانت دار. بھائی گھڑی کی جگہ بدل گئی, اس سروں کے پیچھے چلی گئی, اس کو اوپر رکھیے, صلوات اور بھیجیے.
میں اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھ سکتا ہوں، لیکن جب میں ایک بار دیکھتا ہوں تو آپ 10 بار دیکھتے ہیں اور آپ کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے ادھر، لہٰذا میں نہیں چاہتا میں ہاتھ کی گھڑی میں دیکھوں۔ یہ سب ہم لوگوں کو ممبر پر آتے آتے یہ چھوٹی چھوٹے نفسیات کا اندازہ ہونے لگتا ہے نگاہوں کے سامنے، آپ سمجھے ہی نہیں کب گھڑی دیکھ لی۔ اچھا ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ سچا پایا، سچ کا تعلق زبان سے، سچ نیکیوں کی بنیاد، جھوٹ برائیوں کی کنجی۔ میں نے یہاں تک باتیں پہنچائی تھی، اب ایک 10 منٹ جو بچے ہیں، 12 منٹ، میں اس میں آپ کی خدمت میں جس سلسلے کو کل جہاں تک پہنچایا تھا وہاں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ صلاحیتیں اور طاقتیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا تعلق ہمارے جسم کے الگ الگ حصوں سے کیا ہے۔ زبان کا دائرہ سب سے وسیع ہے، زبان کو اس نے سب سے وسیع دائرہ دیا۔ یہ آنکھوں کے کاروبار میں دخل اندازی کر لیتی ہے، یہ رنگ بڑا اچھا ہے۔ اب بیچاری آنکھیں خالی اچھا رنگ دیکھنا جانتی ہے لیکن تعریف کرنا نہیں جانتی۔ زبان تعریف بھی کر سکتی ہے، زبان برائی بھی کر سکتی ہے۔ بہت چوپٹ رنگ ہے، بڑی خوبصورت شرٹ خریدی ہے، بڑی بیکار ٹی شرٹ لے کے آئے ہو، یہ سب قابلیت ہماری زبان کرتی رہتی ہے۔ گانا اچھا، یہ ان کی آواز اچھی، ان کی آواز بری، یہ کھانا اچھا پکایا ہے، برا پکایا، نمک کم ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، سب زبان صاحبہ ہر فیلڈ میں ان کی دخل اندازی ہے، لہذا اس سے پیدا ہونے والے خطرے بھی زیادہ ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زبان سے آدمی 2 درجن کے قریب گناہ کر سکتا ہے۔ اگر اس ایک چھوٹے سے حصے جس پہ قابو کی کوشش کی جائے تو ان گناہوں سے آدمی آپ کو بچا سکتا ہے۔ میں تیزی سے 2 4 10 آپ کو گنا دیتا ہوں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، الزام تراشی ہے، فتنہ پھیلانا ہے، چغلخوری کرنا ہے، لوگوں کے درمیان ادھر ادھر باتیں کر کے دلوں کو دوری پھیلانا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کا تمسخر کرنا ہے، منافقت کرنا ہے، خود ستائی، اپنی تعریف کرنا ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے گناہ ہیں جو یہ آدمی اس زبان سے کرتا ہے۔ اسے کنٹرول کریں تو ان بڑے گناہوں سے آدمی کو نجات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نظام مذہب کے ہے، میرے مربی تھے، میں ان کا اکثر حوالہ دیتا ہوں، مولانا شیر غلام عسکری علی اللہ مقامہ، میرے ماموں بھی تھے اور میرے مربی بھی تھے، اور یہ توفیقات اگر کچھ ملی ہے مجھے دین کو سمجھنے کی، دین کی تعلیم کی راہ میں آنے میں کی، تو ان کا احسان ہے، وہ لے کے آئے مجھے۔ میرے عزیزوں، وہ ایک جملہ کہتے تھے، اکثر جگہوں پر یہاں تو ٹریفک کے نظام سب سے زیادہ، اس ٹریفک کے نظام میں جہاں ریڈ لائٹ ہوتی ہے اور جہاں اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہاں ریڈ لائٹ سے پہلے اسپیڈ بریکرز بنے ہوتے ہیں، یہاں شاید ہیمپرز کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بمپر، اچھا، ہم بمپس جو بھی ہوتے ہیں اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل عین وقت پہ ہوتے ہیں، پہلے سے ہوتے ہیں۔ جیسے عین وقت پر بریک مار کے رکنا ممکن نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس فطرت کو اسلام جانتا ہے، لہذا ہر بڑے گناہ سے پہلے وہ جگہ جگہ اسپیڈ بریکرز لگا دیتا ہے۔ نگاہیں جھکا کے رکھو، یہ اسپیڈ بریکر ہے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے، ممبر اس سے آگے اجازت نہیں دیتا۔ نگاہیں جھکا کے رکھو، اسپیڈ بریکر ہے، کان مت لگاؤ اچھی آوازوں پر، اسپیڈ بریکر ہے، ہاتھ سے مت ٹچ کرو، اسپیڈ بریکر ہے، اس بڑے گناہ سے بچانے کے لیے جو گناہ نے کبیرہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ مزاج اسلام ہے، پہلے سے روکتا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولیں گے، زبان سے غیبت ہوگی، زبان پہ سے کسی پر الزام لگ جائے گا، زبان کسی کو توہین کر دے گی، زبان کسی کا دل توڑ دے گی، زبان کسی کو مجرم بلا وجہ بنا دے گی، زبان سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا، زبان سے ماحول کا سکون ٹوٹ جائے گا، زبان سے رشتے بگڑ جائیں گے، زبان کی ذرا سی حرکت میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گی، نفرتیں بول دے گی، نہ جانیے کتنی بڑی مصیبتیں ہیں۔ لہذا بریک پہلے سے لگواتا ہے، کہا صرف ضروری گفتگو کرو، فضول گفتگو سے اپنے کو روکو۔ کل میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں روایت سنائی تھی کہ جنت سے ایک نیزہ دوری رہ جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی ایک لفظ ایسا بول دیتا ہے کہ ایک صحرا دوری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک روایت اور مجھے ملی، میں وہ بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا ہر جگہ سکوت اچھا نہیں ہے۔ اگر سکوت اور زبان گفتگو دونوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھا جائے تو پھر کلام اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے۔ بلا سے محفوظ ایک گفتگو صلوات ہے۔ لیکن کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں ہم یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے ہماری اسی زبان کو
چٹخاروں سے روک دیا، کچوڑی، پکوڑی، آئس کریم، چاکلیٹ، جس کو جس چیز کے کھانے میں مزہ آتا منہ میں پانی تو آ رہا مگر نہیں کھاتے۔ کنٹرول ہے اسی زبان پہ کہ نہیں ہے؟ تو جب کھانے میں اسی زبان پہ کنٹرول ہے تو بولنے میں بھی اسی زبان پہ کنٹرول کرنا۔ اور میں یہیں پہ مسئلہ شریف بتا دوں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا منہ میں جو تھوک آتا ہے، اگر میں لعاب دہن کہوں گا تو لوگ مقدس سمجھیں گے۔ جو تھوک منہ میں آتا ہے اس کو گھونٹ لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، چاہے حیدرآبادیوں کی کھٹے بگارے بیگن کا تصور کر کے ہی منہ میں میٹھا پانی کیوں نہ آئے، تب بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ میں یہیں پہ 2-3 مسئلے جلدی اور اپنے بچوں کے لیے بتا دوں۔ برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ یوز کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ منہ سے حلق میں نہ اترنے پائے۔ وضو کرنے میں جو کلی کرتے ہیں، اگر غلطی سے، یہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوتی میرے بچوں، غلطی سے اس کا تھوڑا سا پانی کلی کرنے میں وضو والی کلی میں اتر جائے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہم نے وضو کے لیے کلی کی، اس کے بعد منہ میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، غلطی ہوئی، اتر گیا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گرمی سے پریشان ہو کے ہم کلی کرتے تو یہ مکروہ، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بے انتہا منہ خشک ہو گیا ہے، کلی کر رہے ہیں منہ میں پانی لے کے، گلے میں نہیں اترنے دے رہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ ہے، یعنی روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں اور اس میں غلطی سے پانی اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس سے برش کرنا چاہیے، برش کرنے میں کوئی پابندی نہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے، تھوک آ جاتا ہے، اس کے گھونٹ لینے میں کوئی پابندی نہیں۔ تو زبان کے کنٹرول کی بات ہو رہی تھی۔ غیر اختیاری طور پر میں بھی کہوں لیمو، کھٹائی، چاٹ، سب کے منہ کی خشکی کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یوں نیمو نچوڑتے ہیں ہمارے ٹرینوں میں، دور سے دیکھ کے آدمی کو لگتا ہے جتنا لیمو سے یہاں پانی گر رہا اس سے زیادہ میرے منہ میں آ رہا۔ تو میرے عزیزوں، جیسے ہم نے کھانے پہ کنٹرول کیا زبان سے، ویسے بولنے پہ کنٹرول کرنا۔ میں ایک روایت اور آپ کو سنو اور وقت ختم ہو گیا۔ دنیا آخرت کا نقصان میں نے کل آپ کو سنایا تھا کہ ایک جملہ جنت اتنے قریب آ جائے کہ ایک نیزہ رہ جائے، اتنی دور کر دے کہ ایک صحرا بیچ میں آ جائے۔ آخرت کا نقصان تھا، اس کا معاملہ ادھار کا ہوتا، اثر کم ہوتا۔ دنیا کا کوئی نقصان آ جائے تو ہم سب چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی نقصان، روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نے توریت میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یبن آدم، توریت عربی میں نہیں ہے، توریت عبرانی زبان میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے جو روایت میں آیا، یبن آدم، اے فرزند آدم، اگر تم کو یہ محسوس ہو، اذا نظرتا، اگر تم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ 4 چیزوں کا تذکرہ، قسوتن فی قلبک، اگر تم کو لگے کہ تمہارا دل کچھ سخت ہو گیا، دعا ہوتی رونا نہیں آتا، مصیبت پڑھی جاتی، مسائل پڑھی جاتے رونا نہیں آتا، جنازہ ہوتا رونا نہیں آتا، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر کی طرح ہو گیا۔ اگر تمہیں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ 4 مشکل زندگی میں انسان کی کس لیے پیدا ہوتی؟ ایک وجہ سے، کہ اگر یہ دیکھو تمہارے دل میں سختی پیدا ہو گئی، چلیے اس کا بھی، یہ بھی پھر تھوڑا دیر ہی چلا گیا نا آخرت و معنویت کی طرف، مگر اگلا تو سنیے، ذرا ہوشیار ہو جائیے۔ قسوتن فی قلبک، اپنے دل میں سختی محسوس کرو، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ او نقیستن فی مالک، یا مال میں کمی دکھائی دینے لگے، مال گھٹنے لگے۔ او حریمتن فی رزقک، یا روزی میں محرومی محسوس ہونے لگے۔ مال اور روزی کا فرق سمجھ لیجئے گا، مال خالی نوٹ پیسے کو کہتے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، درہم، دینار، لیکن روزی خالی پیسے کا نام نہیں۔ ہم نے روزی خالی پیسے کو بنا لیا، روزی علم بھی ہے، روزی ایمان بھی ہے، روزی محبت اہل بیت بھی ہے، روزی اولاد سے محبت بھی ہے، روزی دوستی بھی ہے، روزی معاشرے میں عزت بھی ہے، روزی سمجھ بھی ہے، روزی شعور بھی ہے، روزی زندگی کی راحت بھی ہے، زندگی کی صحت بھی ہے، سانس جو جا رہی یہ بھی روزی ہے، بے حساب رزق ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہا او حریمتن فی رزقک، اگر تم کو اپنے رزق میں محرومی محسوس ہونے لگے، مال میں کمی محسوس ہونے لگے، رزق میں محرومی محسوس ہونے لگے۔ تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ماشاءاللہ، دل میں
سختی محسوس ہونے لگے. اس کے بعد چوتھی چیز بتائی, دل میں سختی 1, مال میں کمی 2, روزی میں محرومی 3. اس کے بعد فرمایا اے ابن آدم, اگر تم یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں وہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے اور وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ تمہاری زندگی سے برکت اٹھتی جا رہی ہے, تو تم فوراً سوچو کہ یہ نتیجہ ہے تمہارے کسی ایسی گفتگو کا جو تم نے بے ضرورت کر ڈالی تھی. غیبت نہیں, حرام گفتگو نہیں, کلام کا فیما لا یعنیک, وہ باتیں کی جو تم سے کوئی مطلب نہیں تھا ان کا, بلا ضرورت باتیں. ہماری بیماریوں میں ایک ہو گیا, گھنٹوں بیٹھ کے فضول ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ دنیا کو نکلتا نہ آخرت کو, صرف وقت کی بربادی ہوتی. لہذا حتی الامکان ہم کو کوشش کرنا چاہیے کم از کم روزے مہینے میں غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے. غیر ضروری گفتگو سے جب ہم اپنے خالی وقت کو بانٹ دیتے ہیں تو ضروری گفتگو کے وقت باقی نہیں رہ جاتا. زندگی کی ضرورتیں کم نہیں ہیں کہ ہم ان میں جب بیٹھیں آپس میں ان کے بارے میں بات کریں, بجائے اس کے کہ ہم غیر ضروری گفتگو کریں. میرے عزیزوں, میں ابھی اس سلسلے میں اور گفتگو کروں گا, آپ کو ہمت ہو تو کل بھی تشریف لائیے گا. آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. صداقت و امانت کے علمبردار پیغمبر نے اپنی زندگی کے آغاز میں صداقت کا اقرار لے کے یہ بتایا تھا, مرد مسلم کی زندگی ایسی ہونا چاہیے جہاں سچائی کی حکومت ہو, جہاں جھوٹ سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. اس بڑے گناہ سے بچانا ہے تو اس کے لیے سپیڈ بریکر یہ ہے کہ کم سے کم گفتگو کی جائے اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کیا جائے. جو اللہ کے منتخب بندے ہیں وہ اپنے وقت کا, میں انہیں نہیں, اپنے وقت کا اس سے بھی اچھا مصرف کرتے ہیں. گفتگو کرتے ہیں تو اچھی گفتگو, اور سکوت بھی اختیار کرتے ہیں تو ان کا سکوت بھی عبادت بن جاتی ہے. تفکر میں بچے کی تعلیم کے لیے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیسے راہ نکالی جائے, عبادت بن جائے گا. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اللہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے, یہی عبادت نہیں ہے. ہمیں بچہ بڑا ہو رہا ہے, مذہب سے دور نہ ہونے پائے, اس کو کہاں لے جانا قرآن پڑھوانے کے لیے, کہاں لے جانا ہے نماز سکھانے کے لیے, مجلسوں میں کیسے لے کے جانا, اس کا ہوم ورک بھی ہونا چاہیے, اس کا اسکول بھی ہونا چاہیے, اس کا کھیل بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان ہے تو مجھے انگلی پکڑ کے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو اس مسئلے پر, اسے فرشیدہ پہ بھی لانا چاہیے تاکہ اس کی دنیا بھی بنی رہے اور اس کی آخرت بھی بنی رہے. اگر ہم نے اس کو بیٹھ کے سوچا, تھوڑی دیر چپ رہ کے سوچ لیا, یا میاں بیوی نے بیٹھ کے باتیں اس موضوع پہ کر لی, بجائے اس کے کہ فلاں یہ کہہ رہے تھے اور فلاں نے یہ کر دیا اور تم نے سنا ان کا کیا ہوا اور ان کی لڑکی چھوٹ گئی اور ان کے یہاں طلاق ہو گئی, اس سب پر فضول وقت برباد کرنے کے بجائے اگر ہمیں تھوڑا سا وقت جو ملتا ہے وہ جاب سے ادھر سے آ رہے ہیں, وہ جاب سے ادھر سے آ رہی ہیں, اس تھوڑے وقت میں ہم بیٹھ کے اگر آپس میں یہ باتیں کریں, ان کو دین کیسے سکھانا ہے, انہیں اس بگڑے ماحول میں بے دینی سے کیسے بچانا ہے, ان کی دنیا کیسے بنانا ہے, ان کی آخرت کیسے بنانا ہے, تو یہ گفتگو بھی اچھی ہو جائے گی, یہ ثبوت بھی اچھا ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ثبوت اچھا ہے, ہر گفتگو اچھی ہے. جو محل سکوت کا ہو وہاں سکوت ہونا چاہیے, جو محل گفتگو کا ہو وہاں گفتگو ہونا چاہیے. لیکن سکوت کا نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا بے محل بولنے کا نقصان انسان کی ذات کو بھی پہنچتا ہے اور انسان کے معاشرے کو بھی پہنچتا ہے. میرا ایک جملہ اگر یہاں پہ غلط نکل جائے تو اس پرسکون اور پر امید مجمع کو جو رحمت الہی کی امید لگا کے اس فرض پہ آ کے بیٹھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, بخشش ہو جائے گی, اگر میں کوئی ایسی لایانی بےہودہ بات کہہ دوں کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی, تو میرے عزیزوں میرا یہ ایک جملہ کتنی زندگیاں برباد کر دے گا. اور روایت یہ بھی سن لیجئے, مجھے یاد آ گئی بردستہ ابھی ممبر پر دماغ سے نکل گئی تھی. فرمایا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اگر تم اچھی بات کرو, کوئی ایک اچھی بات کرو, تو اس تمہاری ایک اچھی بات کو جتنے لوگ اپنا لیں گے, جب تک وہ اس اچھی بات کو اپنا کے وہ اچھا کام کرتے رہیں گے, انہیں اس اچھے کام کا انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا اور ان کے اس اچھے کام کا تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا. اور دوسرا رخ بھی بتایا ہے کہ اگر تم نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس سے کوئی ایک بری بات کسی دماغ میں چلی گئی, کوئی مایوس ہو گیا مغفرت سے, کسی نے نماز کو ہلکا سمجھ لیا, کسی نے کسی کو صبح کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ آدمی برا ہے اور اسے بری نگاہ سے دیکھنے لگا,
تو تمہاری کسی ایک ایسی بات سے جس سے کوئی ایک انسان کسی برائی کے راستے پہ چلا جائے، جب تک وہ برائی وہ کرتا رہے گا اس کے نامہ عمل میں بھی لکھی جاتی رہے گی، اور اس کا وہ گناہ تمہارے نامہ عمل میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے معصومین نے ہم سے بار بار کہا ہے بس اتنا بولو جتنا تمہاری ضرورت ہے، جو تم سے متعلق نہیں ہے وہ مت بولو، اصلاح کے لیے بولو، ترجیح دینے کے لیے بولو، ترمیم کے لیے بولو، ظلم کو مٹانے کے لیے بولو، اصلاح پھیلانے کے لیے بولو، دلوں کو دور ہیں تو قریب لانے کے لیے بولو، جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کو مٹانے کے لیے بولو۔ یہ تو وہ جگہ جہاں پروردگار نے جھوٹ تک کی اجازت دے دی ہے کہ اگر دلوں کو دوری کو جھوٹ بول کے بھی مٹایا جا سکتا ہے تو اسے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ میرے عزیزو، بولنا بھی بر وقت ضروری ہے اور چپ رہنا بھی، اور بول کے ہی یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وقت پر بولنے سے یہ دین بچا ہے، چپ رہنے سے نہیں بچا ہے۔ برائیوں پر سکوت معصومین کی سیرت نہیں ہے۔ معصومین کی سیرت کا ایک حصہ یہ ہے ان کی گفتگو حجت ہے، یعنی وہ بولے تو دلیل پکی، ان کا عمل حجت ہے۔ اس کے بعد معصومین کی سیرت کا تیسرا حصہ جو حجت و دلیل ہے، اگر معصومین کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ چپ رہیں تو ان کی یہ خاموشی بھی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی معصوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی برائی پر چپ نہیں رہتا۔ ہم کو بھی اسی سیرت پہ چلنا ہے۔ خاموشی برائی پہ اچھی نہیں ہے، گفتگو برائی پہ اچھی نہیں ہے، سکوت وہاں ہونا چاہیے جہاں سکوت سے نیکی بڑھتی ہے اور برائی رکتی ہے، گفتگو وہاں ہونا چاہیے جہاں گفتگو سے اچھائی بڑھتی ہے اور برائی گھٹتی ہے۔ دین ہم تک گفتگو سے پہنچا ہے، چاہے وہ کوفے کے خطبے ہوں، چاہے وہ عاشور کے دن کربلا کے میدان کے خطبے ہوں، چاہے وہ مدینے اور مکے کے خطبے ہوں، چاہے وہ کوفے میں نہج البلاغہ کے منبر کے خطبے ہوں، چاہے کوفے میں اونٹ کی بلندی پر زینب کبریٰ اور ام کلثوم کے خطبے ہوں، چاہے وہ دربار شام میں فرزند حسین کا وہ خطبہ ہو جس میں حسین کا بیٹا کہہ رہا تھا میں کس کا بیٹا ہوں تم پہچان لو، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے۔ کون ہے یہ محمد عربی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا رخت جگر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا خون ہے، یہ حسین جس کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا اس کا بیٹا ہے۔ یہ گفتگو تھی جس نے، یہ کلام تھا جس نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ ان کی زبان تو تب بھی بولی جب ان کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں، ان کی گفتگو تو تب بھی جاری رہی جب ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں۔ زینب کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک حق کا پیغام دیتی ہوئی چلی گئی۔ زینب کی آواز سن کے نابینا صحابی جس نے علی کی آواز سنی تھی پوچھ رہا تھا بیٹی سے کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے کہا نہیں بابا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بیٹی میں ویسی آواز، ویسا لہجہ، وہی گفتگو سن رہا ہوں جو میں نے اپنے بابا آقا علی سے سنی تھی۔ کہا یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، گرفتار کر کے شام تک لے جایا جا رہا ہے۔ ان بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان بیویوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحوم مومنین مومنات اور آج کے میزبان جناب مبارک صاحب کے اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں اس افطار کے سلسلے میں ان کے مرحومین کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔